والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا عزیزان گرامی قدر انسان دے اندر روحانیت دی دنیا میں جڑے مرید ہو چاہے کسی بھی پیر صاحب انہاں واسطے ایک تربیتی گفتگو کرانگا ذرا اس نو دھیان نال سماعت نال ٹھیک ہو گیا سمجھ آگئی اس نو دھیان نال آپ سماعت فرما لینا انشاءاللہ والعزیز آپ کو اس کا نفع ہو اگر تواڈیاں پیراں توان نہیں دسی تربیت تو انجی سمجھنا کہ تواڈیاں پیراں دا فیض یہ جڑا اسی توان دے رہے ہیں انہاں ساڈی ڈیوٹی لائی یعنی تو یہی سمجھ لینا اے نہیں آندا کہ وہ پیر قابل ہی نہیں دسن نہیں انج نہیں آندا اے آنا کہ تسی یہ تصور کرنا ہے کہ ساڈیاں پیراں دا فیض ہے جڑا سن ایتھوں بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے انہاں ہو سکتا ہے تو ہمیں اس قابل نہ آجے سمجھا ہوئے ہو سکتا ہے تسی اجے اس قابل نہ ہوئے تو ہمیں سبق پڑھایا جائے لیکن بندہ فقیر تو انہوں اس قابل سمجھتا ہے وہ جڑے مرید ہوئے ہو تو ہمیں یہ سبق پڑھایا جائے بعد اوقات بزرگاں دی توجہ بھی نہیں ہوندی کسی چیز والے وہ پھر اس طرح مسائل نو بیان نہیں کرنے تو جڑا بندہ مرید ہوتا ہے
اس عمل نو شریعت دا درجہ بھی حاصل ہے تے طریقت دا درجہ بھی حاصل ہے. طریقت دی دنیا وچ انسان دے اندر جڑا نفس ہے نا، غور فرمانا، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے بھئی یہ بچے دی طرح ہوندا ہے. جڑا نفس ہے نا انسان دا، اے بچے دی طرح ہے. جویں بچے نو استاد تربیت کر کے تہذیب سکھیندا ہے. اے جملے بنیادی ہے اور غور نال سنن والے اگاں پھر گل ہو رہی. جویں بچے نو پہلی کلاس وچ داخل کیتا جاندا ہے، استاد سامنے بٹھایندا ہے اور اس نو تعلیم اور تربیت اور تہذیب سکھیندا ہے. اچھا تھوڑی ایک مثال اسی کسی دے گھر مہمان جانے ہاں، ساڈے نال ساڈا بچہ بھی، ساڈے نال ساڈا بچہ بھی. وہ گھر گیا ہے، انہاں نے ایک بچہ ہوئے جڑا گیا ہے جتھے ابو بیٹھا سی، امی بیٹھی سی، نال بیٹھا رہا، جو دیتا ہے وہ دیتے نظر رکھی ہے، جتنی طبیعت ہی کھایا ہے، کسی چیز لو نقص نہیں کڈیا، چپ کر کے اپنی امی ابو دے نال واپس آ گیا. اسی کیا کھاں گے کہ بچہ تہذیب یافتہ ہے، بچہ تہذیب یافتہ ہے، انہوں تہذیب اور تمدن سکھایا گیا ہے. اے بھئی ایویں نہیں، ماں باپ نے تمیز سکھائی. ایک بچہ ہو گیا کدی انہاں دی فریج کھول لیندا ہے، کدی اے سی دا پھڑ لیندا ہے، ریموٹ اونوں چھیڑدا ہے، کدی انہاں دے برتن ڈھکے اٹھا کے ویندا ہے پکایا کی یہ، کدی آندا ہے کی پکایا جے میں نہیں کھانا مینوں دودھ دیو، کدی آندا ہے دودھ چینی پا دیو، کدی آندا ہے چینی کڈ دیو. او کردے تے رہن گے، لیکن انہاں آکھنا ہے کہ بچہ تہذیب یافتہ، ماں باپ نے ایلی تہذیب ایلی تربیت نہیں کی، تہذیب نہیں سکھائی. نفس بندے دے اندر ہے بچے دی طرح. اے بازار نکلیا کدی کسے غیر محرم عورت نو ویندا، کدی مرد کسے عورت نو ویندا، کدی عورت کسے مرد نو ویندی، کدی ہر اچھا کھانا ویکھ کے تے للچا جاندا ہے کہ مینوں اے بھی لینا چاہیے، بھاویں رشوتیاں پیسے نہ لواں. کسی دی کوٹھی ویندا تے آندا میں انج دی لینی. بچہ جو نہیں سمجھ آئی بچوں، بچہ جو ہر گل تے ضد کردا ہے میں شے لینی. جے تے اے ساریاں چیزاں کردا ہے بچہ تہذیب یافتہ نہیں. تے جے اونوں اساں اے سکھا لیا کہ اے شے طلب کرنی ہے، اے نہیں طلب کرنی، جو ڈی جائے وہ لے لینا ہے، جڑا نہ ڈیوے وہ طلب بیٹا نہیں کرنا. اس نو سدے نے تہذیب. مطلب اسا اپنے نفس نو تہذیب یافتہ کر لیا. اچھا اور اس طرح ایک منٹ واسطے روک کے چھتی نال سمجھ لینا تاکہ مضمون تواڈے ذہن وچ نکل نہ جائے. بعض اوقات بچے نو پیار نال سمجھائی دے تے بعد اوقات اون دے کان میں ہن سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اے بابا جی بٹھاؤ یار، بابا جی اتنیاں پھلانگ کے گردناں اندر نہیں آئیتا، بیٹھ جاؤ سونے آؤ، اللہ پاک آپ سے کرم فرمائے. اتنیاں گردناں پھلانگ کے تو اگے نہ آؤ، جتھے جگہ ملے اتنے بیٹھ جاؤ سونے. یہ شرع شریف وچ ممنوع ہے. بھائی آپ مضمون آپ کو بول دے. جدو میں مطالعہ کر رہا سا، پڑھ رہا سا، ادو میں نے احساس پہ آتا بھی یہ گل بندیاں سمجھین تھوڑی جی ہے اوکھی اور پتہ نہیں سمجھ چاہتی نہیں ہے. جدو میں مطالعہ کر رہا سا ادو میرے مائنڈ وچ سی یہ گل تے بابا مشکل ہے، انشاءاللہ میں بندیاں دے ذہن وچ بہا سکتا. کبھی کبھی بچہ ایسا ہوتا ہے ان صرف اشارہ کریے تو سمجھ جاتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انہوں تھوڑی جی سزا دینی پڑی. اچھا نفس نو سزا کیویں دینی؟ ہن اے وی تے نہ بجے چھوڑ تے ہویا تے پتہ لگ گیا بونیاں کنا وچ رکھی.
پتہ لگ گیا انہوں سزا دی یہ نفس نو کیویں سزا دی تو جس لیول دا بچہ ہوئے اس لیول دی او دی سزا ہوندی ہے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نفس نے مینوں آکھیا کہ مٹی دا پیالہ ہوئے تے سونا ہوئے تے وچ پانی ٹھنڈا ہوئے او پین تے بڑا دے جدو انہیں طلب کیتا دعا فرماتے ہیں میں پیالہ چا بھریا تے کول رکھیا تے فرمایا 1500 نفل پڑھنے نہیں موڑتے نے میں پیانا ہے انہوں پتہ نہیں تو سمجھ آئیے گا پہلا پڑھ 100 نفل پھر 3 منٹ پانی ٹھنڈا دینا انہیں اندروں منگے نا عیسائیاں آکے میں ٹھیک ہے تین دیتے ہیں پر پہلے اینج کر فرماتے ہیں جب میں 100 پڑھ لیا انہیں آکے 100 ہو گیا لیا میں کہ نہیں 100 اور پڑھ 100 اور پڑھ فرماتے ہیں میں 100 اور پڑھیا فرماتے ہیں فجر تک میں انہیں اس بس صحیح رکھیا بھی جاگتا جو ہے آج بڑا موڈی تے چل عبادت کرتا رہو جو فجر ہو گئی ہو سکیا میں کوئی جویں دا دل ہی پیو آجا میں اڑی نہیں کرتا جویں دا دل ہی پیو ہون میں یہ زد چھڑ دیتی ہے میں ٹھنڈا ہی پینا ہے جدے جدے ہی پیا تے جویں دا دل ہی پیا بس بلیا میری اے نفس سزا ہے نفس اے بعد جدو آندا ہے نا بھی میں دیر کھانا ہے تے بابے آدھے اچھا اساں پھر 12 سال ہی نو کھانا وہ آدھے میں گوشت کھانا ہے وہ آدھے گوشت نہیں درختہ دے پتر کھا یہ پھر پہلا بڑا لڑتا ہے جدو آدھے نا میں دیر سارا مال اکٹھا کرتا ہے وہ جو کچھ گھارے چوئے سارا کاٹ چھڑ دینا وہاں سنا ہونا بس توجہ ہے سنو بعد یہ اندر ہوگا نا اندر پھر اندر چیز پیدا کرتا ہے تو بڑی عزت والا ہے میں تھوڑی اور عزت دیتا کہ میں اور خوش ہوا یہ نفس آندہ ہے تو عزت بری نہیں ہے عزت شاید چنگی ہے پر جدو اے منگے نا صوفی کاٹ کرتا ہے جلدی سمجھ نہیں آئی اللہ دے وے تے ٹھیک ہے عزت اللہ دے وے تے حق ہے جدو اے اکھلا میں عزت چاہی دی پھر صوفی عزت بھی کمی کر دیتا کہ تیرے آنکھیں میں نہیں چاہیے یہ مثال دینا تاکہ گل سمجھ جائے حضرت باید اسلامی رحمت اللہ علیہ اپنے پنڈ آئے بڑی لمبی اور طویل ریاضت کے بعد اپنے پنڈ داخل ہوئے پنڈ آلے سمجھا ساڑھے صوفی صاحب آ رہے ہیں بھئی ساڑھے پنڈ کا نوجوان سی کہ ماشاءاللہ یہ ولایت بڑے اعلیٰ درجے تے پہنچے وہ سارے پنڈ آلے باہر نکل آئے استقبال واسطے آؤ بھگت واسطے ویلکم کرنا واسطے باہر نکل آئے انہیں آکھیا آج بے سواد آیا ہے کنہیں آکھیا نفس نے آکھیا آج سواد آیا چلو میں نے بھوکیاں تے رکھی میں نو پتر کھوائے نہیں میں نو عورت نو ویکھن دیتا میں نو کسے چنگی تھان تے مان نو دیتا راتی میں نو سون نہیں دیتا پر چلو کوئی نہیں مول پہ آئے آج سواد آیا ہے بندے میں نو بار ویکھن تے آئے رمضان دا مہینہ سی اونا روٹی کٹی کھان لگا روٹی بندیاں ویکھیا تے انہاں کہا آ ولی ہاں صوفی جڑا رمضان وچ روزہ نہیں رکھدا اوے ہٹاؤ پرا نہ کوئی سائیڈ تے کرو آؤ چلیے انہاں جنہاں پھول سٹنے ہے او لان تان کردے طنز کردے گالاں کڈدے برا آندے پیچھے اس لیے انہاں فرمایا کہ ہن سنا وہ سمجھ آئی اس نے کہا چور کر چھڑی گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی اچھا گھوڑے دی رمض سمجھ اے دی رمض سمجھ اے تعظیم سکھا رہے نا نفس اس ویلے انہاں جڑے نال مرید سن انہاں کہا حضرت تساں سویرے ساڈے نال روزہ رکھیا آپ تے نفلی روزے بھی رکھ دیتے ہیں رمضان فرضی روزہ رکھیا دی آپ نے تو رمضان شریف وچ روزہ نہ بھی ہوئے تے انج بندیاں دے سامنے تے نہیں کھانا چاہیے یہ کی کیتا جی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں سالاں دی ریاضت نہ اس نفس نو تہذیب سکھائی آئی تے آج ایک بات تہذیب ہو
جن میں ماریا سیا سے مڑ زندہ ہو سی میں لوگاں دے سامنے روزہ توڑیا ہے نال یہ بھی ٹوٹ گیا ایدہ دم خم نکل گیا ہے ایک روزہ توڑن دی سزا 60 دن نہیں ہے نا ہون 60 دن گزارنا سوکھا ہے ہون موڑے ٹی لمبی ریاضت کر کے ان قابو کیتا موڑ بے قابو مڑ ہو جا بھائی آپ سمجھ آ اچھا ہون سمجھ بچ آیا کہ نفس نو تہذیب سکھانی چاہیے کہ کسی دے گھر جائیں انہاں دے گھر دی ہوئے بہن ہوئے ہر طرف نہ بے نفس بدتمیز ہوئے تو ہر پاس ملتا ہے جب تہذیب یافتہ ہو جائے مڑ ہر پاس سے نظر کیونکہ تہذیب سکھائی ہوتی ہے نا سائیاں میں سکھائی تو جو اگر وہ انٹرینڈ ہوئے سکھیا نہ ہوئے تو کسی دی کوٹھی بیک کے ان پرابلم آتی ہے کسی دی فصل چنگی بیک کے بھی ہوتا دل کرتا ہے میں آج بھی لڑی بچہ جو ہوتا ہے جیڑی بازار شہر کیا کیا میں لینا کوئی نہیں سمجھے یہ مرجی نہ باپی ہے مثالہ تھی ہیں انہوں نہ کسی مرد دی نالے تو اندھے گدیا لینا بچہ جو یہ بھی بچے دی طرح لیکن میں بچے نے تعلیم سکھائی یہ میں نے سکھاؤ ان سوال ہے بھئی ان سکھینا کون ہے آسیتے جی آپ کوئی پورا سکھے دے اندر آنے میں سکھائیے تو اندر آنے کو سکھانا ہی مرشد دا کام کون سمجھ آئیے یہ جڑا اندر آڑا ہے نا اس بات تہذیب نو تہذیب سکھانی ہی استاد کامل تے مرشد کامل کا کام ہوتا ہے سمجھ آئے یہ دے واسطے ہن تانوں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جدوں اسی یہ تربیت لین واسطے اور یہ تہذیب سکھان واسطے استاد دی کلاس وچ داخل ہو گئے تے پھر کلاس وچ اپنی مرضی دا نہیں پڑھی دا توجہ ہے کلاس وچ اپنی مرضی نال نہیں پڑھی دا جویں استاد پڑھائے اونج پڑھی دا او دے واسطے ایک چیز شرط ہے پہلے ایک جملہ سن لو خالمیاں پیر ان بڑھاویا ہے جنہوں نے تہذیب سکھانی ہوندی ہو جن دی اپنی تہذیب اگے ہوئی ہوئے اور جن کے اگاں ٹریننگ کرنی بندیاں دی ہوندی ہو یہ ضروری ہے یہ الگ ویسے گفتگو ہونی چاہیے پھر کی دے کراں گا کہ پیر کی ہوتا ہے یہ دے پھر گفتگو کراں گا آج اس موضوع نہیں چھیڑ سکتا جڑا بیان کرنا ہے وہ تھوڑا تھوڑا بیان کرنا جس بندے دی کلاس تسی داخل ہو او دی تعلیم تے تہاڈا مکمل اتفاق ہونا چاہیے کہ بھئی میں پڑھنی ہے ریاضی میتھ تے میں فزکس والی کلاس وچ کیوں جانا کمال ہے پڑھنے میں ریاضی ہے میں ایڈمیشن فزکس دی رکھ لی یہ مطلب ہے یہ بنیادی غلطی ہے مضمون دا ایک ہونا شرط ہے تعلیم و تعلم واسطے مضمون دا ایک ہونا استاد تے شاگرد دے درمیان لازم ہے استاد کو پتہ ہوے میں پڑھانا کی ہے شاگرد نو پتہ ہوے میں پڑھنا کی ہے ذرا جملہ غور نال سن لینا ضائع نہ ہو جائے مرید نو شیخ نال شاگرد نو استاد نال عشق ہونا ضروری ہے اگر یہ نہ ہوئے تو تعلیم صحیح نہیں ہوئی یہ استاد دے نظریات نال عدم اتفاق ہوئے تو بندہ ہوتا ہے تو تعلیم کیوں لے سکتا پہلی شرط ان تعلیم دانی ہوتی کدی اس بندے کو ایڈمیشن پڑھی ہے جنہوں آپ نہ ہوتی ہو جی یعنی پڑھنا ہونے کوڑے جی نہ ہوتا ہے اور جو پڑھنا ہے انہیں بھی پتا ہوئے پڑھنا رہے بھی پتا ہوئے استاد تے کامل یقین ہوئے کہ استاد کامل ہے صحیح پڑھائے پڑھا جدو ایک کامل ہوتا ہے نا تے مرید اے ہونے کی تے جملہ ہے سارے مرید جنہیں جنہیں بھی آستان نے سے انہوں ذرا غور نال سن لینا بزرگ فرماتے نے کہ تصوف دیا ترائے منزلان ترائے پوڑیاں نے بڑھ چڑھ کے نہ جائیے جو تھی منزل ہوئی ہے جڑی بندے دا حاصل پہلی سیڑھی یہ فنا فی شیخ
دوسری ایک فنا فی الرسول اور تیسری پوڑی ہے اور تیسری منزل ہے فنا فی اللہ. جدو بندہ فنا فی اللہ ہو جائے اس تو بعد پھر بقا ہے. سمجھ آگئی کی مطلب ہے؟ پھر اس تو بعد کی ہے بقا. فنا تو بعد بقا ہے. فنا اور بقا آپس اپوزٹ یعنی دو مختلف چیزاں نہیں. یہ دو میں کٹھے نہیں ہوندے. یا بندہ بقا ہوندا ہے تو یا بندہ فنا ہوندا ہے. دو میں چیزاں کٹھیاں. ماشاءاللہ. اچھا پہلی سیڑھی فنا فی الشیخ. بابیاں تے بڑی کمال دی گل لکھی جی، سارے بچے نوٹ کر لو. بابیاں دے نے جے شیخ ہوئے نا کامل تے اگلیاں دو سیڑھیاں دی لوڑ کوئی نہیں لگتی. کیوں؟ اس واسطے کہ شیخ کامل فنا فی الرسول بھی ہوتا ہے تے فنا فی اللہ بھی ہوتا ہے. جدو مرید خودی ذات فنا ہو جائے وہ اگلیاں دوویں منزلاں اگے ہی اوتھے ہوندیاں نے. بندے دا عرش اوتھے حاصل ہو جائے. یعنی یہ نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول فنا ہونے کی ضرورت نعوذ باللہ نہیں. یہ تو کلمہ کفر ہوئے گا کہ انہوں نے ضرورت نہیں. ضرورت ہے لیکن پہلی پیڑھی پہلی منزل شیخ کامل ہوئے. تو شیخ کامل چونکہ فنا فی الرسول بھی ہوتا ہے اور فنا فی اللہ بھی منزل بھی ہوتا ہے. جدو بندہ شیخ دی صورت سے گم ہو جائے وہ اگلیاں آپ پہ نہیں جانی. پہلی اور بنیادی اور صوفیزم ساریاں تو بڑی منزل کہ بندہ شیخ دے اندر شیخ دی صورت دی سیرت او دی ذات دے جلوے اپنے آپ کو فنا. کچھ اشارے میں پچھلے جمعۃ المبارک تے بھی اپنی بیان کرن دی سعادت حاصل کی تھی کہ اے پہلی سیڑھی اور صوفیاء دے نزدیک آخری سیڑھی. توجہ ہے عزیز من. ہن فنا فی شیخ بندہ ہوندا کیویں؟ اے بھی تے کون سبق ہے نا بھائی. یہ ساری گل دسی ہے کہ بندہ فنا فی شیخ کیویں ہوندا ہے. اے آپ نو سمجھانا مقصود ہے کہ فنا فی شیخ کی ہوندا ہے. فنا فی شیخ. شیخ استاد مرشد مطلب اس لفظ ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر. اپنے آپ کچھ بھی نہیں. میں کچھ نہیں. اے پہلی منزل. مثلا ذرا سننا جڑے اگلے صوفی سن انہاں دے مرید اپنے مشائخ دے کول وقت گزار دے. ہر شیخ دے مرید نے انہاں کول وقت لگا. کس واسطے؟ نفس تہذیب یافتہ ہو. یہ رضائل تو پاک ہو جائے. یہ دے اندروں جڑیاں خباستاں نکل جان وہ کچھ ویڑا اپنے شیخ دی نگرانی وچ گزار دے ہے. ہن چونکہ پیری مریدی رواج بن کے رہ گئی ہے تے یہ طریقہ ختم ہو گیا. ہوں ساڈے مریداں صرف انہاں کو وقت حاصل ہوتا ہے کہ جمعے تے آندے اور جو سنتے نے سن کے چلے جاتے ہیں لیکن نگرانی وچ وقت نہیں گزارتے. آپ کو سمجھ آئی؟ حالانکہ صحبت شیخ اور شیخ کی نگرانی وچ رہ کے کچھ وقت گزارنا یہ سالک واسطے لازم ہے. اگر اس کو یہ شوق ہوئے کہ میں سلوک دی منازل طے کرنی ہے تو پھر یہ چیز
لازم تاکہ نفس تہذیب یافتہ ہو جائے. شیخ پھر ہر ونڈ نال بندے دی تربیت کرتا ہے. ان برا بلا ہے جھڑک ہے ان باہر سمجھدا ہے ان اندر سمجھدا ہے کبھی روٹی دیندا ہے کبھی نہیں دیندا. وہ ہر رنگ وچ دی تربیت کرتا ہے اور اصل مقصود ہوندا ہے کہ نفس نو صاف کرنا مصفا کرنا. تو پہلی جڑی منزل ہے وہ ہے فنا فی الشیخ. شیخ دی صورت وچ اپنی صورت نو گم کر دینا, اپنے آپ دی نفی کرنا اور شیخ دا اثبات کرنا اور اتنا پختہ تصور کرنا کہ وہ جس پاس سے دیکھے جدوں دیکھے انہوں اپنے شیخ دی صورت نظر آ. میں یہ سمجھنا کہ زیادہ تر بندیاں دی مضمون نال دلچسپی نہیں اس نال, زیادہ بندیاں نوں دی ضرورت نہیں, زیادہ بندیاں نے دی سمجھ نہیں, لیکن اپنا فرض منصبی ادا کرنا واسطے ساڈا کام تعارف کروا دینا ہے سودا کو کسے مرضی نال اپنے نال لینا. پردہ سنا تے چاہیے نا سودا آ بھی ہٹی وچ ہے تسی نہ لبیا ہے دسن تے دیو باس یا بھی سودا دکان وچ رکھے ہے یا کوئی طلبگار ہوئے تے یہ نہ کہ باسا تو وہ لینا پتہ نہیں انہاں کول ہاں یا کوئی اے کوئی نہ کہ وہ پتہ نہیں انہاں نے کہ کوئی نہ اساں تو کچھ اور لینا تسی جیڑا لینا ہے وہ لے لو. ان اسی دس دے پہ آپ سودے اس تصوف دی دنیا وچ اور بھی ہے. اے پہلی سیڑھی ہے. مثلا ذرا سوچئے صوفی شریعت کے خلاف کام کوئی بھی نہیں کرتا. صوفی دے کام شریعت کے مطابق ہونے چاہیے, لہذا یہ تصور نہیں کرتا کہ صوفی کوئی شریعت کے خلاف کام نہیں کرتا. لیکن جدوں مرید ویندا ہے نا کہ میرے شیخ کدو کھا رہے, میرے شیخ کدو کھا رہے, اس تو بعد پھر وہ مرید دی پسندیدہ غذا ہو جاتی ہے, پھر کدو شریف ہو جاتا ہے. پاویں کسے نو پسند پیڑا نہ پہلا پاویں کسے نو سبزی دے طور تے پسند نہیں, لیکن جدوں اس نے ویکھیا کہ شیخ نو کدو پسند نہیں پھر انہیں نہیں آکھیا کہ میں نہیں چنگے لگ دے, انہیں آکھیا ہن ساڈی اپنی تے پسند کوئی نہیں, ساڈی اپنی پسند کوئی نہیں, ہن وہی پسند جیڑی. اچھا بھائی ناراض نہ ہونا گل سمجھانا واسطے مثال دے رہا. مینوں پسند ہے کلین شیو رہنا, مینوں پسند ہے کہ میں کلین شیو رہواں, لیکن جدوں میں ویکھیا نا بھائی یار داڑھی پسند کرتا ہے, توجہ ہے کہ نہ, تے میں کہ ہن اپنی پسند چھڈنا یار یاری آئی لینی بھائی سمجھ آئیے. ہن اپنی پسند چھڈنا یار لینی آئی جدوں لا نہیں تے پھر اپنی پسند چھڈ جڑی یار دی اونتے رہو. بھائی سمجھ آئیے اے فنا فی الشیخ دی. اچھا مینوں کالے رنگ دا امامہ پسند ہے, مینوں سفید پسند ہے, اے سارے سونے نے, اے سارے سن, لیکن جدوں میں تکیا نا بھئی یار سب سمجھ تو پھر فنا فی الشیخ دا تقاضا ہے بھئی ہیں تجھے بھی سونے پر میں انہوں دا بننا ہے جی میں دا یار پائے. آپ نے سمجھ آ رہی فنا فی الشیخ انہوں پھر میں بھی شاید دس ایسی یا شاید نہیں دس سکیا. ہن دوبارہ تفصیل دس رہا کہ جدوں قطرہ اپنی ذات فنا کرے, قطرہ اپنی ذات وہ پہلا قطرہ بے نشان ہوتا ہے, بے حقیقت تے بے وقت ہوتا ہے, کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. لیکن جدوں وہ اپنی ذات فنا کرتا ہے, سمندر کی ذات
کیا ہے سمندر ہے میں قطرہ کچھ نہیں سمندر لامحدود وسیع و عریض ہے تے قطرے آکھیا بھئی میرا دل کرتا ہے میں بھی لامحدود ہوں تے سیانے آکھیا مڑ پیچھے نہ رہو سمندر دی ذات اپنی ذات فنا کر ہن جے تین کسے قطرہ آکھیا پھر نہیں سمجھ آئی اپنی ذات سمندر دی ذات فنا کر تو نہ میں سمندر ہو جائے گا بھائی سجنوں سمجھ آئی گا اے فنا فی شیخ میں قطرہ بے نشان جدو اپنے شیخ دی ذات دے انوار گم ہویا تو پھر میں نہ رہا بھائی سمجھ آئی پھر میں نہیں رہا پھر میں وہی ہوں جو میرا شیخ یہ ہے فنا فی شیخ نہیں سمجھ آئی سنیے علامہ اقبال آپ کلیات اقبال لکھے ہیں فارسی زبان ہے چیانی شاعری کتاب کلیات فارسی زبان ہے علامہ اقبال وہ دے اندر آپ فرماتے ہیں کہ با یزید بستامی سے پوچھا وہ تجھے خربوزہ کیوں نہیں کھانے با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ کو سے پوچھا بھی آپ خربوزہ کیوں نہیں کھانے ذرا فنا فی شیخ لوگ تے فرمایا میں نے پتہ نہیں چلیا حضور کی میں کھاندے سادے اسی بھی روز کھاندے تسی روز کھاندے ہو جی میں تو اڈا دل کر دیا شریعت میں کوئی اعتراض نہیں کھا لو کٹ کے کھا لو چھلکا لا کے کھا لو کانٹے نال کھاندے ہو تسی بلیڈ چلا کے کھاندے ہو تسی ویسے کھاندے ہو غیر شریعت طریقے نال نہ کھاؤ تے شریعت سے ہر طریقے نال تسی جو مرضی کھاؤ او نہیں کھاندے ساری عمر کھایا ہی نہیں پوچھا حضور کیوں نہیں دے کھایا فرمایا پتہ نہیں لگا حضور کی میں کھاندے آئے تے ہن میں نہیں کھاندا بھئی انہاں دے طریقے دے خلاف کھاواں حضرات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی اے فنا فی شیخ ہے بندہ مرید ویکھے مرید نو ویکھے تے بندیاں نو کچھ اندازہ تو ہوے نہ لگدا ہے فلاں سلسلے نال فلاں شیخ نال وابستہ آدمی ہے ساریاں پہ نہیں ہوندا پر ان کسے ہو سکتا ہوئے کسے تو دسنا چاہ رہے ہیں ساریاں پہ نہیں ہوندا لیکن یہ کوئی کر سکے تے اے ہاں ہے ایک منزل ہے میں تو اندس دارانا بلے شاہ دی ذات سید محمد عبداللہ شاہ المعروف بابا بلہ سلسلہ شتاریہ دے عزیز شتاری سلسلہ شین تو آلی فرا یا شتاری آپ دا سلسلہ ہے ذات دے سید نہیں لیکن جنہ دے مرید ہے وہ ارائیں کون سا ارائیں اچھا سید سیدی ہوندے تو سیدہ دے اندر ایک عجب پایا جاندہ ہے یہ انہاں دے اندر ایک چیز پائی جاندی ہے باسی دوجہ نالوں اچھے ہیں یہ سیدہ میں ایک تکبر کا عنصر پایا جاندہ ہے کہ اسی دوجہ نالوں ذرا دوجہ حقی نے دے اسی نوری مخلوق تو یہ بھی درویشی کے راہ وچ ایک رکاوٹ ہے درویشی کی راہ وچ یہ بھی ایک رکاوٹ ہے میں دوجہ نالوں اچھا جدو میں ہی نہیں رانی تو اچھے کی دے رانا گلت ہے جدو میں روے گی تو موڑ اچھا ہے نا جدو میں ہی نہیں اچھا وہ جدو وہ پھر شاہ عنایت قادری آپ آرائیں انہوں نے بیت ہوئے تے منزل فنا حاصل کی کسے پوچھا کون ہو تسی فرمایا آرائیں بھائی سمجھ آئیے
تو آپ خود لکھ دے وجدو اس گل دی پھر شہرت ہوئی گل ہے یہ پھیلی ہاں سیدہ صاحب مڈا دیا ہے میں آرائیاں تو آپ فرماندے بھولے نو سمجھاون آئیاں بہنا تے بھرجائیاں سید ہو کے آرائیں بنیوں تے جد نو لنکاں لائیاں ایک تے بولیا تو سید آرائیں بن گئی تو آپ فرماندے نے رانجھا رانجھا کرتی میں آپ پہ رانجھا ہوئی آنکھوں دی منوتی دو رانجھا تے ہیر نہ آنکھے کوئی ہمایا ہائے ایسی سید پر ہون نہیں بھئی سنوارا بھئی سمجھ آئی حضرات اے ہے شیخ دی محبت اپنی ذات ہے دیکھو نا اسی بیت ساڑھے سلسلے سے صوفی بزرگ گزرے نے حضرت خواجہ ابو اسحاق چشتی شامی رحمت اللہ علیہ آپ نے یہ فرمایا سی کہ جنہا ساڑھے سلسلے سے بندہ داخل ہو جائے وہ دی اپنی ذات کوئی کھرلے بٹیے تارڑے کوئی چھاڑ آگے ہون کونے فرمایا پہلے بٹیا ہون میں چشتی پہلے بٹیا ہون میں قادریاں پہلے میں بٹیسا ہون میں صابریاں پہلے میں بٹیسا ہون میں نقشبندیاں میں سہروردیاں میں اتاریاں میں ستاری وہ تیری اپنی ذات دے گئی فرمایا عمر سے ذات کی گم آجے مر تیرے اندر ایک قبائل کی عصبیت باقی ہے یہ عصبیت ہے نا میں اپنے کی شناخت نہیں چھڑنی تے جے تینوں شناخت چھڑن تے دل نہیں دی آیا اپنی شناخت اکو شناخت صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغت ونحن له عابدون پھر سارے رنگ غلط نہیں پھر جڑے رنگ جی یار رنگے اس رنگ وچ رنگی بھائی سمجھ آئی گل اندر بھاؤ سمجھو اور پرکھ لو جدو بندہ کسی شیخ دا بیت ہو جائے پھر اس شیخ کے میں مار دے دی تو جدو بندہ کرے بھی اپنی مرضی اللہ اکبر چلو ایڈے اچھے نو بھی پڑھ سکتے تو کچھ بندے ترنا تے چاہیے پہلے نمبر آنے والے انجانی دے ہوتے ہیں بابا فرید الدین گنجی شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ساری زندگی صرف ایک گل تے افسوس ہے گل سمجھ لینا کیڑی آپ فرماتے ہیں میں ایک باری اپنے شیخ کو وظیفہ پوچھیا سی انہاں فرمایا سی فرید اجے اس وظیفہ دے کرن دا اہل نہیں وہ آپ فرماتے ہیں میں ایک ورد کیتی بھی سنیا میں اہل ہاں آپ فرماتے ہیں ساری زندگی یہی افسوس رہا ہے میں کیوں آکھیا سی میں اہل ہاں کیا میرے شیخ نے نہیں سی پتا میں اہل ہاں ساری زندگی اس گل سے افسوس ہے کہ کوئی نہیں کیوں آکھیا کہ میں نہیں اہل ہاں توجہ ہے آپ عزیز علیہ مقام اے پہلی سیڑھی ہے جدو بندہ اپنے شیخ دی صورت او دی سیرت جیڑی کہ این رسول اللہ دی سیرت دی آئینہ دار رسول اللہ دی سیرت دا پردہ ہوندی رسول اللہ دی سیرت دا کامل نمونہ ہوندی اللہ نے رسول اللہ نمونہ بنایا حضور نے زندگی گزاری آئی اسا کتاباں پڑھی پر دی عملی صورت اپنے شیخ دی صورت میں نظر آئی ہے اونجی بیان بیٹا نہیں سمجھ شیخ حضور دی سیرت دا عملی نمونہ ہوتا ہے مرشد حضور دی صورت دا سیرت دا عملی نمونہ ہوندہ ہے وہ چلو بیٹی نہ ہوندہ اس واسطے پہلا بنانا سچجا چاہیے اور کامل چاہیے جدو بنا لگے سامنے یقین ہوئے کہ اکھا بند کر کے اونج دی زندگی گزار لا انہاں دی زندگی حضور دی زندگی دے مطابق ہی ہے
بات ہی سمجھ آ گئی. اور بچیوں اور دوستو ہونا جڑے لوگ انہاں دی طبیعتاں اور نے طبیعتاں اتنا وزن نہیں اٹھاندیاں اتنی ہمتاں جوان نہیں کہ وہ اپنی انادی خواہشات دی قربانی دیں گے تو شیخ نو راضی کر لیں یا شیخ کی صورت سے گم ہو جان. پر بھائیا جتنا کوئی ٹر سکے سارا کتاب نہ پڑھے تو ایک باب جیڑا پڑھیندا ہے وہ تے پڑھے اے ٹوٹل پھر نہیں بھی پڑھدا ساری کتاب تے جتنا چل سکدا ہے انہاں تے ندانہ ہو ہمت کرو نا. جی کچھ تے بندے نو بھی ہمت کرنی چاہیے نا کچھ کرم تے ہونا چاہیے نا. اور بندہ اصل بالکل آکھے بھائی ٹھیک ہے ہاتھ دے چھڑیا کہ سال بعد چکر لگا تے شریڑی نہیں دے چھڑاں اور مڑ پیر ساڈے کول کرم والے کی لو نہیں سمجھ آئی بھائی ایک باری اتھا ہاتھ بھی دیتا تے سال بعد شریڑی بھی دے دیے تے لگن تے ہاتھ بھی دو باری چوری دے ہور ساڈے پیر کی منگ دے متوجہ ہو کے نا عزیزہ نبی بکا پیر اے منگ دے کہ حضرت بس دو گلاں ٹائم ہو گیا. مجدد پاک مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ دے بہت بڑے صوفی بزرگ نے. انہاں کو ایک روٹیاں پکانا نان بھائی انہیں جدوں سرکار دی بارگاہ حاضری دتی مہمان آئے سن روٹی پکائی انہاں فرمایا بھائی تیری کی مجبوری اس آخر جی منگتا ہاں جی دے لو. انہاں کیا مانگ کی منگنی اس آخر جی میری باقی بلا بنا چھڑا. آپ نے فرمایا مرنا لو اس قابل نہ ہوئے جڑے اوزار بنا دے تو وہ بنا کے تو ٹوٹ جان. آپ نے فرمایا مرنا اس آخر باویں مر جاواں مرنا باقی نہیں. تو سرکار نے چادر اوڑی سی اس کو کھولیا اور چادر کھول کے اس کو اندر لیا. جدوں چادر کھولی تو وچ کھڑے آندے کہ پتہ نہ لگدا باقی بلا کون ہے تے نان بائی کون ہے. یہ رنگ چڑھیا سی شیخ پوری. اچھا دوسرا رنگ یہ جو کہ تصوف کی کتاب ہے ہن شریعت دے باب میں پڑھ رہے حضور اور صدیق اکبر سرکار حضور شیخ کامل نے ابو بکر صدیق مرید کامل یہ دوویں کامل اور اکمل ہستیاں نے. یہ سفر وچ سفر ہجرت راستے وچ جدوں مدینے دے قریب تشریف فرما ہوئے تے بندے آئے ملن واسطے. توجہ ہے ذرا غور دی ضرورت. بندے ملن واسطے تو صدیق اکبر سرکار دی تعظیم کرن لگ پے تے ملن لگ پے. انہاں سمجھیا حضور ایک ہی سی صرف یہ سی کہ یار دا رنگ ایڈا چڑھیا ہویا صدیق اکبر. بھئی میرے بیلیو سمجھ نہیں آئی یار دا رنگ ایڈا چڑھیا ہویا سی کہ بندیاں سیاح آئی صدیق کون صدیق دی آقا اور پھر بھائی مرید ایڈی کامل ایڈیاں سونیاں اداواں والے جدوں نہ ویکھیا نا بندے مینوں حضور سمجھ کے ملدے پے کہ انہاں چادر لا کے حضور دے اوتے تان کے دھیان کھلو حضور تھلے بیٹھے نو چادر اوتے صدیق پیارے چادر تان کے کیوں کھلوتے ہو سونیا جیڑا او اے ویکھ کے اندازہ کر لے کہ آقا کون ہے تے نوکر کون ہے. اونج تے صورت وچ گم آئے. توجہ ہے عزیز نبی وقار اے او ابو بکر نے جنہاں نو صدیق اکبر کہ اسی اے نہیں آندے کہ دوجے نعوذ باللہ صدیق نہیں. حضرت علی پاک صدیق نے عمر پاک صدیق نے عثمان ذوالنورین صدیق نے جناب بلال صدیق نے لیکن
دوستو یاد رکھو حسن سے حسین صدیق اما عائشہ صدیقہ نے سیدہ زہرا پاک صدیقہ نے حضرت ام سلمہ صدیقہ نے اللہ اکبر حضور دی آل سچی حضور نے صحابہ بھی سچے سارے صدیق پر ابو بکر نو صدیق اکبر آکھیا جاتا ہے سمجھ وچ گل آئی ہے جناب اچ کے نہیں آئی دل کھولیا کرو جیڑے بندے دا دل صحابہ دا ذکر سن کے تنگ ہوئے اس بندے دے دل وچ رافضیت دے جراثیم نے جس بندے دا دل نبی پاک دی آل دا ذکر سنیا تنگ ہوئے ان دے اندر ناسبیت دے جراثیم نے ان دے اندر آل محمد دا پیار نہیں اہل سنت دا دل ہوئے جدے آل دے پیار دا سمندر بھی ٹھاٹھا مار دے تے اصحاب دے پیار دا سمندر بھی ٹھاٹھا پیار ساڈے بزرگ بڑا سونا جملہ بولتے ہوئے کہ جڑا ایمان ہے نا اے ٹھوس صورت وچ نہیں یعنی ایمان اے جی میں سپیکر وجود رکھتا ہے ایمان اپنا وجود اس طرح ایمان مرکب نہیں ایمان بسیط ہے توجہ ہے ایک کیفیت کا نام ہے کسی ٹھوس شے کا نام ہے کہ میں انہیں ٹھوس وجود رکھ دی ہے دل یہ ٹھوس وجود رکھتا ہے ایمان دے اندر ہوتا ہے وجود نہیں رکھتا لیکن دل ان کی وجہ تو ہے بابے فرماتے ہیں کہ اگر ایمان دی ٹھوس کوئی حالت ہوندی تے سنی دا دل چیریا جاندا تے ایک خانے وچ آل دا پیار ہونا ایک خانے وچ اصحاب دا پیار ہونا اگر ایدی صورت ہوتی تو سنی دا دل چیریا جاتا ایک پاسے حضور دی آل دا پیار ہونا ایک پاسے صحابہ دا پیار ہونا لیکن انج ہے کوئی نہ لیکن کیفیت یہی ہے سنی دا دل تنگی محسوس کرتا نہ حضور دی آل کو نہ حضور دے صحابہ تے توانوں میں یہ گالا نہ مولویاں دے جھگڑیاں تو دور رہیا یہ کو میری گل من لے تو میری مننی تو اسی جس میں سنیا ہے یا میری گل کو فالو کرنا پسند کرتا ہے اے بھی بندہ ایک ہے جڑا گل کو ٹھیک کرتا ہے کسی ویلے سمجھ آ جائے تو اگر سمجھ جناب نیچ آ جائے تو یہ آکھے گا کہ اے نہ جھگڑیاں تو دور رہو محبت دی اور عشق دی دنیا میں رہو نفع وچ رہو بابیاں فرمایا نا کال را بگزر کال را بگزر مرد حال شو پیش مرد کاملے پامال شو بھئیا یہ نا کیلو کال ہر وقت دی چیخو پکار فلانیا تو آئیدہ ہے فلانیا تو آئیدہ ہے وہ آندہ تو آئیدہ ہے وہ آندہ تو آئیدہ ہے وہ آندہ نہیں اندے تو اگان لانگ کالی چو لانگ تے حال جا کال تو لانگ روزہ رکھنا چاہیے ایک کال رکھ دے ہنے اس تو سادہ کی میں سمجھا بس عشق وچ عشق کرنا چاہیے ایک کال عشق پیتا ہویا اے حال عشق میں چنگا ہونا چاہیے ایک کال باپے آدھنے کال را بگزر ہن ساری عمر اس منزل تیرا نہیں اگا لنگ جا کال را بگزر اتھو اگا لنگ مرد حال شو حال جو اور پھر اگلی گل پیش مرد کاملے پامال شو کسے کامل دے سامنے اپنی میں نو مٹا چھڑ تیرا کام سیدھا ہو جائے کسے کامل دے سامنے اپنی میں کوئی میں ہی تے کوئی نہیں او کسے پیر صاحب کو بندہ گیا تھا کیا سرکار کچھ میرے تے بھی ران چاڑو انہاں فرمایا بھیا اے وظیفہ جنگل وچ پڑھ کنے میں انہاں کے 6 مہینے بعد آ کے دعا کر گیا انہاں کون ہے یہ میں ہاں انہاں کے مڑ پڑھ کنے دن 6 مہینے پھر پڑھ پھر آیا کون ہے اس نے میں فرمایا ایک باری مڑ پڑھ
مڑ جدو آیا تو بوا کھڑکایا سائیاں فرما کون ہے؟ اس نے کہا سونے اور میں کوئی نہیں. انہاں فرمایا جی میں کوئی نہیں تھی اندر آ جاؤ جا کام بن جائے گا. بھائی سمجھ آئی حضرات عزیزہ نہیں بتا پھر منزل اے ہوئے پھر مقام اے ہوئے کہ جی اندر سمجھا کلام پیش کر رہے ہیں تھوڑے سامنے اے سارے واسطے نہیں نماز پڑھیا کرو اے سارے واسطے روزہ رکھیا کرو سارے واسطے پیسے ہے جے حج کریا کرو سب واسطے اے شرع شریف دا سبق ہے نماز پڑھیا کرو اپنے سر نو اپنے رب اگے جھکایا کرو شریعت حضور لے کے آئے ایک کامل اور اکمل راستہ حضور دے راستے دے چلو رسول اللہ سرکار دے دسے ہوئے طریقیاں دے مطابق چلو عزیزاں نے وقار اسی صدیق اکبر کو صدیق اکبر منے اور واللہ الذی وہ بھی اپنی مرضی نال نہیں منے ایک کبھی کسی لکھ لو دل میرا کرتا ہے خالد بھائی اے گل بندے لکھ کے اپنے گھر لا چھا میرا ارادہ ہے کہ میں لا چھا تاکہ جڑے میرے کو پڑھ لیں کہ اے جڑا ہن وقت ہے نا اے وقت عقیدے دے تعین دا وقت نہیں عقیدے تے ٹرن دا وقت ہے او دے اوتے قائم رہن دا وقت ہے نہیں سمجھ آئی یہ وقت عقیدے کے تعین کا وقت نہیں عقیدہ پر قائم رہنے اور اس پر چلنے کا وقت ہے جنہاں نو موڑ بھی سمجھ نہیں آئی موڑ سمجھا رہے ہیں لاہور جانا ہوئے تے ہون نمی سڑک بنائیں دی لوڑ نہیں یہ بڑھاؤ اگے موٹر میں جو ہے ان میں لگ کے کیوں نہ جاندے وہ آندے نہیں آدھی نمی بنانی نوی تو کی بنانی اگلی تو پورا چلیلو نہیں رہا وہ آندہ نہیں میں نوی سڑک بنانی کون آندہ فلانے پیر صاحب آندہ کیا سی نوی سڑک بنانی فلانے مولوی صاحب آندہ کیا سی نوی سڑک بنانی بنا لاؤ تے ٹوٹے رہو اسا تے جیڑی ہے کہ حضور تے صاحب بھاڑی ہے ان دے تے ٹرنا ہے یہ کو سمجھ آئے کہ بنا لاؤ تے ٹرتے رہو سان نوی سڑک دی ضرورت ہون تعین نہیں کرنا کہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے اے حضور تے صحابہ کر گئے اے مجدد پاک کر گئے اے امام احمد رضا صاحب بریلوی کر گئے اے عقیدہ ہون تعین دی لوڑ نہیں ہوندی چپ کر کے عقیدہ رہو جو کوئی نہیں اے جگہ کہ ہون ویڑا عقیدے دے تعین دا یعنی کہ ابو بکر صدیق نو کیویں مننا ہے کہ ہن تعین کرن دی ضرورت مولا علی پاک نو کیویں مننا ہے کہ ہن تعین کرن دی ضرورت سیدہ زہرا پاک نو کیویں مننا ہے کہ تعین ہن کرن دی ضرورت نہیں اے اگے ساڈے بابے تعین کر گئے نشان ایچیاں تک لا گئے بھائی تو ایتے نہیں جانا تو ایتے نہیں جانا اسا کوئی نہیں جانا تے جنہ جانا ہے وہ جان اسا انہاں دے مگر کوئی نہیں جانا عزیزاں صاحب توجہ ہے حضرات اسی بابا فرید الدین گنجے شنگل سے پیچھے
جی اسی حضور اعلی حضرت گورنی پیر مہر علی شاہ دے پیچھے اسی امام محمد رضا دے پیچھے ہاں اسی مجدد پاک دے پیچھے ہاں اسی مولا حسین دے پیچھے ہاں مولا علی سرکار دے پیچھے ہاں ہن نویں راستے دے تعین دی ضرورت یہ یاد رکھیا کرو جڑا بندہ نویں راستے دا تعین کرے اور نویں تحقیق کرے بندہ فقیر ہو کی ضرورت نہیں جڑے میرے بیلی نے میں انہوں نے بھی آکھاں گا کہ سان نویں عقیدے دی ضرورت وہ پرانا چنگا ہے کیونکہ سید جماعت علی شاہ صاحب واہ سیدہ تیرے تو صدقے جاواں آپ فرماتے ہوتے ہیں بھائی جُتی نویں لینی ہوئے تے لے لو گھر نواں بنانا ہوئے تے بنا لو کپڑے نویں لینے ہوئے تے لے لو عقیدہ پرانا رکھیا ہے وہ نواں نہیں لینا او نواں لین دی ضرورت کسی نہ کوئی بنڈی پہن دی لوڑ نہیں راہ لمبا ہے تے خطرے بہت سونے آؤ چپ کر کے اپنے اللہ دے ولیاں دے راہ دے چپ کر کے ٹرے جاؤ نویں راہ تے نویاں گڈیاں تے نویں پٹولے بنائن دی ضرورت اللہ سونا تواڈے تے راضی ہوئے بندہ فقیر تے بھی راضی ہوئے اور سانہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا